اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یار وہ ہاتھ والا پڑھا دیں اگر آ سکتا ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بے شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. تھینک یو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہاں پر آنے کا مقصد بتانا چاہتا ہوں. آپ نے سب نے دیکھا میڈیا پر محمد اشرف کو سڑک پر بے دردی کے ساتھ مارا پیٹا گیا، اور آج میں اس کی فیملی کو مل کے آ رہا ہوں. 1 مہینے کی اس کی بیٹی ماں کی گود میں تھی، 6 سال کی بیٹی تھی، ایک دوسری، تیسری 2.5 سال کی بیٹی ہے، اور 6 سال کا اس کا بچہ ہے. اور میں نے اس کی والدہ سے بھی میں ملا. بیچارہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا، بمشکل 1 کمرہ تھا، اور میں انسانیت کے ناطے میں ان کو ملنے گیا تھا. میں کسی کو بھی اور بھجوا سکتا تھا، کوئی بھی حکومتی وزیر جا سکتا تھا، لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، احساس جو ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے دنیا سے، اور ہم انسانیت کا احساس نہیں کر پا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ اس 1 مہینے کی بچی کو کتنے سال بعد پتہ لگے گا کہ یتیمی کے سائے اس کا پیچھا کریں گے ہر قدم پر. جب وہ پڑھے گی، لکھے گی، اچھے نمبر لے گی، باپ کا دست شفقت اس کے سر پر نہیں ہوگا. جب وہ بڑی ہوگی، جوان ہوگی، اس کی شادی ہوگی، اس کو ودا کرنے کے لیے باپ نہیں ہوگا. تو یہ وہ دکھ ہیں جن کا سامنا ہر روز کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کے سوچنا چاہیے. تو میں نے آج ان کے پاس میں گیا. لوگ گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں قانون بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہمیں اشرف کے قاتلوں کو جس درندہ پن سے انہوں نے سڑک کے اوپر اس کو مارا پیٹا اور وجہ اللہ کو پیارا ہو گیا، ہمیں ان قاتلوں کو ایک مثال بنانا چاہیے. اس کے لیے میں نے گزارش کر دی ہے آئی جی صاحب سے بھی اور پروسیکیوشن سے بھی کہ ٹھوس ثبوت ہے، CCTV کیمراز ہیں. ابھی ایک واقعہ وہاں پر سیال کوٹ میں ہوا تھا، اب یہ یہاں پہ ہوا ہے. اگر من حیث القوم ہم نے ایسے مجرموں کا محاصرہ نہ کیا تو پھر عدالتیں سڑکوں پہ لگیں گی، سڑکوں پر فیصلے ہوں گے، اور مجرم جو ہے دندراتے پھریں گے. تو یہ نہ صرف ہمارے لیے چیلنج ہے، من حیث القوم ہمارے لیے چیلنج ہے. تو انشاءاللہ اس کی دادرسی بھی ہوگی اور مجرموں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. اور یہ وہ انتشار ہے اس معاشرے میں، عدم برداشت ہے، جس کے خلاف ہمیں اٹھنا پڑے گا. اس ملک کے اندر دوبارہ سے برداشت کو، اخلاقیات کو، ہمیں رواداری کو دوبارہ سے پنپنے کا موقع دینا پڑے گا، ورنہ خدا نخواستہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ ایک دوسرے کی جان لیں گے. یہ ہمارا من حیث قوم فرض ہے. مجھے آج خوشی ہے کہ میں نے یہاں پر جو میڈیکل کالج جہاں پر بنا تھا مسلم لیگ نون کے دور میں نے وہاں پہ جا کر اسٹوڈنٹ سے بات کی. یہاں پر
نہ صرف پنجاب کے مختلف اضلاع سے بلکہ آزاد کشمیر سے، گلگت بلتستان سے اور باہر کے ممالک سے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ پڑھ رہے ہیں. اور یہاں پر لیفٹ سائڈ پر الحمدللہ یہ گوجرانوالہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہے جو مسلم لیگ کے نون کے دور میں شروع ہوا تھا. بلڈنگ مکمل ہو گئی ہے، 405 بستروں پر مشتمل ہے اور نیورو کی فیکلٹی ہے، آرتھوپیڈک کی فیکلٹی ہے. تو گوجرانوالہ کے لوگ اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ. ہماری کوشش ہے کہ چند مہینوں میں جو یہ پروجیکٹ پچھلے 4 سال میں نگلیکٹ ہوتا رہا، چند مہینوں میں جو ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ فلی طور پہ فنکشنل ہو تاکہ لوگ جو ہیں اس سے مستفید ہو سکیں. اور مجھے خوشی اس لیے ہے، یہ وہ کام ہیں جو قوم ہم سے توقع کرتی ہے. آج سیاسی لانگ مارچ ہوتے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن انتشار اس سیاست کے پیچھے چھپا ہو جس میں آپ کسی پولیس والے کو شہید کر دیں اور اتنی توفیق بھی نہ ہو کہ ان کے بچوں کے ساتھ آپ اپنا جو ہے 2 بول کے ان کا دل جوڑ دیں. آپ ادھر ریڈ زون میں جا کر درختوں پہ آگ لگائیں. یہ کون سی سیاست ہے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ رحم کرے 3 ٹکڑے اس ملک کے ہو جائیں گے، ادارے تباہ ہو جائیں گے. یہ کون سی سیاست ہے جس کا سبق آپ پڑھا رہے ہیں؟ یہ وہی سیاست ہے کہ جس میں دوسرے صوبوں کی پولیس جو ہے وہ ایک صوبے کی اوپر چڑھائی کر دے، پوری سیکیورٹی کے ساتھ ایریل فائرنگ کرے، سپریم کورٹ نوٹس لے، آپ کو کہے کہ آپ نے فلاں جگہ پر آنا ہے اور آپ پھر لوگوں کو ڈی چوک پر دعوت بولنے کی دعوت دیں. میں آج صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو، دیکھیں آج شدید اکنامک میلٹ ڈاؤن ہے، لوڈ شیڈنگ جن کو ہم نے بوتل میں بند کیا تھا، 12,000 میگا واٹ ہم نے پروڈیوس کی تھی اور جب ہم 2018 میں حکومت چھوڑ کے گئے تھے 0 لوڈ شیڈنگ تھی. آج پھر چند ہفتے ہوئے ہیں ہمیں آئے ہوئے، یہ بیٹھے ہیں فیڈرل منسٹر فار واٹر اینڈ پاور. میں ان سے یہی پوچھ رہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، تو مختلف جو بجلی گھر ہیں وہ ریپیئر مینٹننس نہ ہونے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، فیول بر وقت انہوں نے لیا نہیں. میں یہاں پر کوئی پچھلی حکومت کا رونا رونے نہیں آیا، میں صرف عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 4 سال میں اگر انہوں نے ڈھنگ کے ساتھ حکومت کو ترجیح دی ہوتی تو آج وہ 5.8% والی جو معیشت تھی جو نواز شریف کے دور میں ہم چھوڑ کے گئے تھے، آج وہ زمین بوس نہ ہوئی ہوتی. آج بر وقت IMF کے پاس چلے گئے ہوتے، خودکشی نہیں کی، نہ IMF کے پاس بر وقت گئے، 6 مہینے قوم کے ضائع کر دیے. 40% ڈالر جو ہے وہ روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں ڈپریشیٹ ہوا، 40%، جو کبھی نہیں ہوا پاکستان کی 74 سالہ ہسٹری میں. میں پچھلی حکومت کا رونا نہیں روتا، لیکن میں قوم سے یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ قوم عمران خان سے پوچھے کہ 74 سال میں جتنے قرضے اس ملک میں لیے گئے، آپ نے 4 سالوں میں اس کا 80% لے لیا قرضے میں. مجھے کوئی ایک پروجیکٹ دکھا دیں، کوئی ایک گھر اس 50 لاکھ گھروں میں سے دکھا دیں، کوئی ایک نوکری ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے دکھا دیں، تو انشاءاللہ عوام نے آپ کا اصل چہرہ دیکھ لیا ہے. اسی لیے آپ وہاں پر مہینوں دھرنا دینے گئے تھے اور چند گھنٹے میں آپ واپس آ گئے، کیونکہ وہ آپ کے دھرنے کا عوام نے بائیک آؤٹ کر کے دھرم تختہ کر دیا. ہم عوام کی خدمت کے جذبے سے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. اور میں نے بتایا ہے پاکستانی قوم کو کہ آج اپنا گندم کی قیمت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 5,000 روپیہ پر مونڈ ہے لینڈڈ کاسٹ. ہم نے خدا کے فضل و کرم سے 2,200 روپے میں 50 لاکھ گندم جو ہے من ٹن گندم جو ہے اپنے کسانوں سے لی، اور آج خدا کے فضل و کرم سے 200 ارب کی سبسڈی دے کر 10 کلو کے آٹے کا تھیلا جو ہے 160 روپیہ سستا ہم عوام کو دے رہے ہیں. اسی طرح انشاءاللہ گھی اور چینی کو بھی سستا کر کے عوام کو خوشخبری سنائیں گے. ہسپتال
میں سستی دوائیاں، کینسر کی مفت دوائیاں جو ختم کر دی تھی پچھلی حکومت نے، انشاءاللہ چند ہفتوں میں خود ٹیچنگ ہاسپٹلس کا دورہ کروں گا. سستی دوائیاں عام لوگوں کے لیے اور کینسر کی دوائیاں عام لوگوں کے لیے ہم مہیا کریں گے. اور کل جو کابینہ کی پہلی میٹنگ ہوئی، 2 مہینے کابینہ نہیں تھی، لیکن مجھے عوام کے لیے آٹا سستا کرنے کے لیے عمران خان کی کوئی سازش نہیں روک پائی. کابینہ کے بغیر فیصلے ہوتے ہیں جب نیت صاف ہوتی ہے. تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، اس منصوبے کو مکمل کریں گے اور عوام کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے جو عوام کی اور غریب کی کچن کی اشیاء خرد و نوش ہیں ان پہ ہم کڑی نگرانی کریں گے. 36 اضلاع میں ہم نے پرائز کنٹرول کمیٹی بنا دی ہیں. کابینہ میں کل میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا، میرے وزراء بھی جائیں گے اور اس بات کو ممکن بنائیں گے. ایک کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے، لیکن ہم جو عام آدمی کے کچن آئٹمز ہیں اس کے اوپر ہم سبسڈی دیں گے اور ادویہ ہم جو سستی کریں گے ہاسپٹل میں مفت دیں گے. اور اس بات کو ممکن بنائیں گے کہ مارکیٹوں میں، دکانوں میں جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں یہ نہ ہو کہ وہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو. میں خود بھی وزٹ کروں گا. آج اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. عمران خان، جو آپ نے ان 4 سالوں میں عوام کو تحفہ دیا ہے، کون سے دھرنے کی بات کرتے ہیں؟ آج بے روزگاری ہر گھر میں ہے. آج ہر گھر میں کوئی بیمار ماں ہے، کوئی باپ ہے اور دوائی لانے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میں عمران خان کی طرح بہتان بازی نہیں کروں گا، الزام تراشی نہیں کروں گا، لیکن قوم سے جہاں پر وعدہ کیا ہے کہ ہم دن رات محنت کر کر غریبوں کے دکھوں کا مداوع کریں گے، وہیں پر ہمارا فرض ہے کہ ہم کتابی باتیں نہیں کریں گے. ثبوتوں کے ساتھ اس ملک کو جس طرح بے دردی سے لوٹا گیا وہ بھی عوام کے سامنے رکھیں گے. اور پھر یہ عوام کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کون کرپٹ تھا، کس نے منی لانڈرنگ کی، کس نے جو ہے وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے ٹی بوائز کے نام پر پیسے منگوائے، کس نے وہ جو خاتون فرح گوگی ہے اس کے نام پر اس صوبے پنجاب میں کرپشن کے انبار لگائے جس کی مثال نہیں ملتی. تو میں پاکستانی قوم کو بھی سلوٹ پیش کرتا ہوں جس نے اس کے دھرنے پہ کان نہیں دھرا. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ کان کھول کے سن لو. عمران خان، سیاست کرنی ہے سیاست کرو، لیکن جب خود آپ کہتے ہیں کہ میرے دھرنے میں اسلحہ والے بھی تھے، ایریل فائرنگ بھی ہوئی، تو آپ کان کھول کے سن لو. اس ملک کے غریبوں کے مسائل مہنگائی، بے روزگاری، غربت و افلاس ہے، جس کے خلاف عوام کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ہم جہاد کریں گے. جہاد یہ ہے کہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع کیا جائے، جس جہاد کی اللہ کو بھی قدر ہے. جہاد وہ نہیں ہے جو تم دھرنے اور انتشار کی آڑ میں اس ملک میں خون خرابہ رچانا چاہتے ہو. اس کی تمہیں قطعاً اجازت نہیں ملے گی. اور سوچ سمجھ کر دوبارہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کرنا. پہلی دفعہ تو تمہیں اپنا جو ہے وہ برداشت کیا، قانون حرکت میں آئے، لیکن اس دفعہ اگر اس ملک کے آئین، قانون اور امن کے لیے تمہیں جیل بھی بھیجنا پڑا تو ہم جیل تمہیں بھیجیں گے، کیونکہ تم اس ملک کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. آج جو تمہارا بیان ہے، ہر درد مند پاکستانی نے پڑھ کر سوچا ہوگا کہ اس کی سوچ میں پاکستان کے خلاف کیا سازش اس کے ذہن میں گھوم رہی ہے. تو سازشیں تمہاری گھومتی رہیں، لیکن اگر تم نے یہ سازش ملک میں گھمانے کی کوشش کی تو میں تمہیں جیل میں گھماؤں گا انشاءاللہ. میں پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ تم سیاسی ہمارے حریف ہو، تم قوم کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. آؤ، جہاد کرنا ہے تو غربت کے خلاف کرو، بے روزگاری کے خلاف کرو، مہنگائی کے خلاف کرو. 4 سال تمہیں عوام نے برداشت کیا، لیکن تمہاری کرتوت 0/0 ہے، تبھی آج جو معیشت ہے وہ سسکیاں لے رہی. تو میں پاکستانی قوم کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے تمہارے دھرنے پہ کان نہیں دھرا. دوبارہ بھی تمہاری کسی بات پہ کام نہیں دھریں گے. ہم نواز شریف اور شہباز شریف کی قیادت میں آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ جو تم نے اس ملک میں بربادی کی ہے قوم کے سامنے رکھیں گے. رونا نہیں روئیں گے.
कौम को हम रास्ते बताएंगे कि हम मुश्किल रास्ते से गुजरना पड़े गुजरेंगे, कौम को दोबारा पैरों पे खड़ा करेंगे, मईशत को अल्लाह ने चाहा तो बहाल करेंगे और इंशाअल्लाह इस मुल्क को कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। सरदारी साहब ने एहतजाज की कॉल की है, आप हुकूमत में हैं, तो हुकूमत इस बयान को कैसे लेगी, कुछ प्रोसिक्यूशन करेगी, केस बनाएगी, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई? मैंने ये बयान गुजरांवाला आते हुए पढ़ा है। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया है दिनों का कि तमाम एजेंसियां बताएं कि इसने किस तरह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, इस बयान का भी एक पाकिस्तानी नाते हम जायज़ा लेंगे। अवाम के सामने इसके ज़हन में जो कुछ है वो सामने आ गया है। ये मुल्क एटमी क़ुव्वत है। इस तरह का खुदकुश बम्बार जो अपनी अना के लिए, मुल्क के लिए इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करता है, उसके हाथ भी रोकेंगे, उसके तमाम ऐसे जो डिज़ाइंस हैं उसको रोकेंगे। और जिस तरह पहले और अब मैंने कह दिया है, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई इख्तलाफी बात नहीं करना चाहता, एक पाकिस्तानी के नाते मैंने कह दिया है कि इमरान खान सियासत करनी है तो आओ, आओ तुम्हें दावत देते हैं, आओ हम जहाद करें गुर्बत के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, लोगों के दुखों को खुशी में बदलने के लिए। लेकिन अगर तुमने सियासत की आड़ में इंतशार करना है तो कानून हरकत में आएगा। एक मिनट क्या उनके साथ जो है वो रंजिश में है ये बातें कि मुआफ़त होगी है, उनको वापस किया जाने से चाहिए, और अगर उनको वापस किया जा रहा है, माफ़ी दी जा रही है? देखें, ये अल्लाह के फ़ैसले हैं। वो जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से पंजाब असम्बली में आज भी हमारी अक्सरियत है, पहले भी साबित की है, अब भी साबित करेंगे। असल जो बात आपको बताने वाली ये है, एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी के नाते मैं कौम को बताऊंगा कि ये इन्होंने लूटमार की है, लेकिन हम इंतकाम नहीं लेंगे। हम अपने रास्ते बनाएंगे, जो रास्ते लोगों को महंगाई से अपना जो है वो उनका कम कर रहे हैं, लोगों की महंगाई का जो वज़न है लोगों पे कम करें, लोगों को सब्सिडी दें। हमारा रास्ता है कि कौम की खिदमत करेंगे और इस मुल्क को और इस मुल्क की मईशत को बहाल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरा सवाल है कि आपने आज वज़ीर-ए-आज़म पंजाब शहबाज की याद ताज़ा कर दी है। नहीं 1 मिनट। वो ये बार बार बयान दे रहे हैं कि जो 5 अगस्त का मोदी का इक़दाम था, उसके बाद पाकिस्तान ने भारत से तिजारत जो है वो ख़त्म कर दी थी। अब जो है वो बैरूनी कुव्वत के कहने पर दोबारा जो है वो हम भारत से तिजारत करने जा रहे हैं, तो सर इसमें कितनी सच्चाई है? हम तिजारत करने जा रहे हैं यार, ये बातें जो है ना भारत से तिजारत की, इनसे पूछें कि वो दोस्त ममालिक जो पाकिस्तान के हर दौर में दोस्त थे, चाइना हो, टर्की हो, इन्होंने उनको नाराज़ किया। आज पाकिस्तान के दोस्तों को नाराज़ किया, तो ये एक ढोंग है। मैं इसमें अपना जो है ना वो सिर्फ ये कहूँगा कि कौन सी सफारतकारी है कि आप जलसों में यूरोपियन यूनियन को ललकारते हैं, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, 22 करोड़ गजूर आवाम का मुल्क है, बराबरी के सतह पर हम सबसे ताल्लुकात चाहते हैं। ये कौन सी सियासत कर रहा है जो पाकिस्तान को, जिसकी कीमत, भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी? आपको याद नहीं कि वो टर्क्स की जो अपना एक कंपनी थी, उसके लोगों को गिरफ्तार करके मशीनों को कब्जे में लेके उसको नाराज़ कर दिया, तो लाहौर जो है कूड़े का अंबार बन गया। उसको हम दुरुस्त करने के लिए गए, शहबाज शरीफ गए हुए वहाँ पर, हमारे सॉलिड इन्वेस्टमेंट के अपना मैनेजर वहाँ पे गए हुए हैं, ख्वाजा खान साहब भी गए हुए हैं। तो ये चीज़ें मुल्क का नुकसान है। आप चाइना को आपके आते ही आपने कहा ये सीपक में करप्शन हुई है। अब चाइना के अरबों डॉलर के मंसूबे जो मटीरियलाइज हो गए हैं, साहिवाल कोल प्रोजेक्ट है, आप मोटरवेज हैं, सखर मोटरवे है, तो ये जो इन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाकर ये चला गया है शख्स, इसको भी बेहतर करने के लिए वक्त दरकार है, जिसमें हम यकसूसियत काम कर रहे हैं। तो ये छोड़े इस बात को, ये शख्स जो है
پاکستان کے ساتھ جو دشمنی کر گیا ہے اس کو ٹھیک کرتے ہوئے وقت درکار ہے، لیکن ہم نے قوم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم قوم کی بحالی کے لیے، اس ملک کی بہتری کے لیے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ پیچھے پیچھے ایک سیکنڈ 1 by 1 میں یہ کہ نا میڈیکل جو کالج ہے اس کے ساتھ جو ٹیچنگ اسپتال کا جو کہ نا پروجیکٹ آپ کے دور میں شروع ہوا، میں یہ کہتا ہوں کہ 7 سال کے اندر یہ جو ہے نا منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہوا، بلڈنگ جو اس کے اخراجات سے وہ 500 گنا زیادہ یعنی کہ بڑھ گئے۔ 4 سال ہوئے اس کا عملہ بندی کیا گیا، مشینری خریدی گئی جو خراب ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں اس کی اعلیٰ سطحی انکوائری ہونا ضروری ہے۔ ایک سوال یہ، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ رعایتی آٹا جو ہے نا وہ یعنی کہ دے رہی ہے۔ کل کی نا پرائس کی نا کنٹرول کی نا کمیٹی کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں توفیق بٹ صاحب کی نا چیئر کر رہے تھے۔ انہوں نے مختلف بازاروں میں گئے ہیں، کسی ایک دکان پر بھی سستا آٹا مہیا نہیں ہو رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت نے جو سبسڈی دی ہے غریبوں کے لیے اس کے ثمرات نیچے نہیں پہنچ رہے، کیا وجہ ہے؟ اس کے بارے میں آپ 2 سوال ہیں آپ کے۔ ایک سوال جو 7 سال کی انکوائری ضرور ہوگی، لیکن میں گجرانوالہ کی عوام کو خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ 7 سال اس ٹیچنگ ہاسپٹل گجرانوالہ جہاں پر لوگوں کا علاج ہوتا 405 بستر پر مشتمل ہے، نہیں کیا گیا، لیکن اللہ نے چاہا تو چند مہینے میں یہ ہاسپٹل جو ہے مکمل ہو جائے گا اور گجرانوالہ کی عوام جو ہے صحت کے حوالے سے اس ہسپتال سے مستفید ہوں گے۔ جہاں تک رہی بات آٹے کی، میں آپ کے گوشت کر دوں، میں نے اپنے دفتر میں سیل بنا دیا ہے اور آج گجرانوالہ سے واپسی پہ میں نے تمام 36 اضلاع کے ڈی سی سے میٹنگ کرنی ہے پرائس کنٹرول کمیٹی کے ساتھ۔ بات ٹھیک ہے آپ کی کہ ہم نے تو آٹے کو 200 ارب کی سبسڈی کے لوگوں نے کر دیا ہے، لیکن یہ پرابلمز آ رہی ہیں، اسی پرابلم پر پہرا دینا ہے کہ غریب آدمی تک یہ آٹا پہنچے۔ تو تھینک یو، اگر یہاں پر نہیں ہے چند دنوں میں یہ ساری اپنا رکاوٹیں دور ہوں گی اور عام عوام تک انشاءاللہ تعالیٰ آٹا پہنچے گا۔ آخری سوال پوچھنا ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ گجرانوالہ میں آپ کے والد نے اس سے پہلے جو ہے گجرانوالہ میں بڑا کام کروایا، آج آپ نے گجرانوالہ میں آ کے اپنے والد کی یاد تازہ کر دی ہے۔ سر 2 سوال ہے میرے۔ ایک تو قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی استعفیٰ دے چکی ہے، اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان سے صوبائی اسمبلیوں کے استعفوں کا کوئی نہیں مطالبہ کر رہی، اور سر دوسرا یہ کہ آپ گجرانوالہ کے لیے کیا تحفہ دے کے جا رہے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ایڈ یہ ہے کہ گجرانوالہ بدقسمتی سے موٹر وے سے بالکل ڈسکنیکٹ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ موٹر وے بنا اور ہم اس سے بالکل کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ 2 روڈ ہے، ایک مسرور روڈ ہے اور ایک جو ہمارا نیا روڈ بن رہا تھا وہ یہ اس کے اوپر پلیز کوئی ارجنٹ نہیں، آپ اتنے بدقسمت نہیں ہیں۔ لوہیاں والا جو اپنا اوور ہیڈ برج ہے ماشاءاللہ وہ شاندار ہے، یہ اسپتال بنے گا۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ابھی مجھے بتایا ہے خرم صاحب نے اور عثمان ابراہیم صاحب نے، تو یہ جو لنک ہے موٹر وے سے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں، جلد گجرانوالوں کو ہم خوشخبری دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سسپینڈ ہوئے اس کی دیکھیں 2 باتیں ہیں، آخری بات کر رہا ہوں۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ مناصر قوم ان مجرموں کو قرار کی سزا ملے گی اور جو غفلت کے مرتکب ہوئے ان کی انکوائری بھی ہوگی اور ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ بہت شکریہ۔